لہٰذا جب ثواب کما ہی رہے ہیں تو بندہ کامل طریقے سے مکمل طریقے سے کما لے. تو بہرحال غسل کرنا پہلے یہ سنت ہے. دوسرا سوال آیا کہ بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ آپ میری طرف سے قضا نمازیں پڑھ لینا، حرم شریف میں میری طرف سے بھی جو ہے عبادت کر لینا. دیکھیے نماز یہ واحد ایسی عبادت ہے کہ اس میں نیابت جائز نہیں ہے. نیابت کہتے ہیں اسے کہ ایک بندہ دوسرے کی طرف سے ادا کرے. جیسا کہ قربانی ہے، قربانی بھی واجب ہوتی ہے لیکن قربانی کے اندر نیابت جائز ہے. صدقہ فطر یہ بھی واجب ہوتا ہے، اس میں نیابت جائز ہے. یعنی ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں، بیٹا باپ کو کہہ دیتا ہے یار میری طرف سے فطرہ ادا کر دینا اجازت ہے، میری طرف سے بھی قربانی کر دینا اجازت ہے، تو دوسرا اس کا نام لے کر اس کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے. تو یہ تو شرعی طور پہ جائز ہو جاتا ہے. لیکن نماز خالص ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے اور ہر بندہ اپنی عبادت خود ادا کرے گا. بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر کوئی مرنے والا مر گیا اور وصیت نہ کر کے گیا تو اس کے ورثاء پر واجب نہیں کہ وہ اس کی طرف سے قضا نمازیں پڑھے، اس کے ورثاء پر واجب نہیں کہ وہ اس کی طرف سے روزے رکھے. ہاں اگر وہ وصیت کر گیا تو اس کے مال سے اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا، بہرحال نمازیں اس کی طرف سے پھر بھی ادا نہیں ہوں گی. تو لہٰذا نماز کے اندر نیابت جائز نہیں ہے. ہر بندہ اپنی عبادت خود کرے گا اور اپنی عبادت وہ خود کرے گا، اپنی نمازیں ادا کرے. ہو سکے تو آپ کے ذمہ جو اپنی نمازیں قضا ہیں وہ آپ قضا نمازیں جو ہے ادا کریں تاکہ آپ کے ذمے سے وہ فرض ادا ہو جائیں. کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ اور شرعی معاملات فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جس کے فرائض مکمل نہیں اس کے نوافل بھی قبول نہیں. ہم ساری رات نفل پڑھنے میں لگے ہوتے ہیں، تہجد پڑھنے میں لگے ہوتے ہیں. اب دیکھ لیجئے پاکستان میں بھی ایسے معاملہ، شب برات آ گئی، شب قدر ہو گئی، ساری رات جاگتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، لیکن قضا نمازیں ہمارے ذمہ باقی رہتی ہیں. اب اللہ رب العزت نے آپ کو یہاں حرم شریف میں موقع دیا ہے، نہ آپ نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، نہ آپ نے بچوں کو دیکھنا ہے، نہ آپ نے کاروبار کو دیکھنا ہے، نہ آپ نے کہیں آگے پیچھے نکلنا ہے، نہ کوئی رشتہ داریاں دیکھنی ہے. یہاں پر آپ تنہا آئے ہیں. رب تعالیٰ نے آپ کو یہ جو 20-22 دن ایک نعمت کے طور پہ، تحفے کے طور پہ ادا کیے، اس پر آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنی قضا نمازیں پڑھیں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں. ہو سکے تو حرم مکہ میں بھی اور حرم مدینہ میں بھی کم از کم 1 یا 3 یا 5 تعداد میں روزے رکھ لیں تاکہ اس کی نسبت، اس کا ثواب بھی ہمیں مل جائے کہ ایک روزے کا ثواب 1,00,000 روزوں کے برابر اللہ عطا فرمائے گا. ایک روزے کا ثواب 50,000 روزوں کے برابر حرم مدینہ میں اللہ عطا فرمائے گا. تو یہ ساری نیک نیتیں ہی ہیں. نیت کو تو ثواب ملتا ہی ہے، لیکن اگر ہم ساتھ میں اس پر عمل بھی کر لیں تو رب تعالیٰ دگنا ثواب عطا فرماتا ہے. اور کسی اور بھائی کا سوال